اللہ شب برات کی مبارک ساتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق بخشی، اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا کتنا شکر ادا کریں کہ اس پروردگار نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جسے کسی انسان نے ایجاد نہیں کیا، یہ خود اللہ تبارک و تعالی نے خود بنا کر انسانوں کو عطا فرمایا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے۔ تو بندہ مومن جب زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے گزر رہا ہوتا ہے تو زندگی میں عمل کرتے وقت بندہ مومن جو اسلام سے محبت رکھتا ہے، جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اپنے نبی کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، تو وہ زندگی کے ہر موڑ پر یہ غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں، اسلام مجھے ویسا کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں۔ تو وہ ہر بار یہ سوچتا رہتا ہے۔ تو اگر اسے جواب ملتا ہے کہ ہاں یہ کرنا ہے تو وہ کرتا ہے، اگر جواب ملتا ہے کہ یہ نہیں کرنا تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ شب برات میں ہم شب بیداری کرتے ہیں، دیگیں پکا کے بانٹتے ہیں۔ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے شب برات کے حوالے سے کہ یہ شب برات شعبان کی 15ویں شب منانی چاہیے کہ نہیں؟ ہم مناتے ہیں تو ہم سوچیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، جن جن ہاتھوں سے یہ پھول ہو کے آئے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دنیا کی بھی آخرت بھی پھول کی مانند بنا دے، ایسی خوبصورت زندگی بنا دے۔ یہ نہ آئے مجھے تب بھی بیٹھنا ہے، لیکن یہ آئے تو کسی کی محبت کا اظہار ہے، اللہ اس کی محبت سلامت رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15ویں شعبان کی رات ہو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، مختلف اس کے حکم محدثین نے ذکر فرمائے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں، احادیث مبارکہ کی کئی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، پھر حسن کی بھی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ۔ اچھا، یہ قسمیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ہم الجھ جائیں گے۔ میں ایک خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ احادیث کی اقسام ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ احادیث ایسی ہیں جنہیں محدثین نے فرمایا کہ یہ تو بالکل غلط ہے، ان پہ عمل کرنا ہی نہیں۔ کچھ ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف حدیث اس لحاظ سے نہیں کہ اس کے الفاظ ضعیف ہیں، بلکہ وہ اس لحاظ سے ضعیف ہوتی ہے کہ اس حدیث کو جو نقل کرنے والے راوی ہیں نا، راوی، ان میں سے کوئی ایک راوی ایسا ہے جس پر محدثین اعتماد نہیں کرتے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی غلط بات بیان کر دیتا ہے، یا اس کے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری ہے، تو محدثین اس شخص کی وجہ سے، حدیث کے الفاظ کی وجہ سے نہیں، اس شخص کی وجہ سے جو حدیث نقل کر رہا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر محدثین نے یہ بھی فرمایا، اگر کوئی حدیث ضعیف ہو اور اس میں کسی عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہو، مثال کے طور پہ یہی شب برات لے لیں، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کی طرح اس سے بھی زیادہ
بنی کلب کی بکریوں سے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے. سبحان اللہ. محدثین نے فرمایا یہ حدیث قابل قبول ہے اگرچہ ضعیف ہے. کیوں؟ فضیلت بیان ہو رہی ہے اس رات کی. سبحان اللہ. تو فضیلت جہاں بھی بیان ہوگی محدثین اس حدیث کو سینے سے لگاتے ہیں. ایک محدث گزرے ہیں جو ضعیف حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے، فی الوقت میرے ذہن سے ان کا نام اتر گیا ہے. ایک دو مرتبہ پہلے بھی میں اپنے نمازی حضرات کو سنا چکا ہوں. انہوں نے حدیث ضعیف پڑھی کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے. فن کے لحاظ سے، حدیث کے احکام کے لحاظ سے وہ حدیث ضعیف تھی. انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹے جائیں، میں کاٹ لیتا ہوں، خیر ہے. انہوں نے ناخن کاٹ لیے. ناخن کاٹے تھے وہ محدث. یاد رکھیے ایسا شخص جو حد سے گیا گزرا ہو رب اسے فوراً نہیں پکڑتا، لیکن ایسا شخص جو رب کا محبوب بندہ ہو وہ غلطی کرے رب فوراً پکڑتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. ایسا نہیں کہ بندہ تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، کبھی کوئی غلطی ہوئی ایک دم پکڑ میں آ گیا تو رونے لگ جائے، یا اللہ میں تو تیرا نیک بندہ ہوں میں بھی پکڑا گیا. یہ تو اس کی محبت ہے کہ اس نے پکڑ لیا غلطی پہ، ورنہ تو اور غلطی کرتا اور غلطیوں والا ہو جاتا. اس نے پہلی غلطی پہ پکڑ دیا، میرے بندے یہ کام نہیں کرنے، میرے قرب کے لیے تمہیں اچھے اچھے کام کرنے. وہ تو نیک بندے کو جلدی پکڑتا ہے. وہ تھے محدث. انہوں نے حدیث کو کمزور سمجھا اور ضعیف سمجھ کے انہوں نے بدھ کے دن ناخن کاٹ دیے. حدیث شریف میں روایت میں آتا ہے کہ بیماری میں مبتلا ہو گئے. اب پریشان ہوئے کہ بدھ کے دن میں نے ناخن کاٹے اور مجھے یہ بیماری لگی. پریشان ہوئے. رات کو سوئے، خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. سچا واقعہ، جھوٹا نہیں ہے. اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہوگا نا تو میں انشاءاللہ کتابوں سے نکال کے دکھا دوں گا. جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ بھی کوئی عام شخص نہیں ہے، محدثین میں سے ہیں، عالم اسلام کی بہت بڑی ہستی ہیں. وہ رات خواب میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو اپنے درد کا ذکر کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے ناخن کیوں کاٹے تھے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے نزدیک وہ حدیث ضعیف تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی نہ تھا کہ حدیث بیان کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تمہارے لیے اتنی بات کافی نہ تھی کہ وہ کہنے والا میرا کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا ہے، تمہارے لیے تو اتنا ہی کافی تھا. انہوں نے اسی وقت توبہ کی کہ یا رسول اللہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. اللہ کے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا. صبح وہ اٹھے صحتیاب شفایاب ہو چکے تھے اور اس بات سے توبہ کی کہ کسی حدیث کو ضعیف سمجھ کر اس پہ عمل کو ترک نہیں کروں گا. اللہ اکبر، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور عمل خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں. آپ سوچیں گے وہ پکڑے گئے یہ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ وجہ میں نے پہلے بتا دی ہے. پکڑا کون جاتا ہے اور کون نہیں پکڑا جاتا، وجہ میں نے عرض کر دی ہے. اگرچہ شب برات کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے اگرچہ احادیث ضعیف ہیں لیکن قابل قبول ہیں. ہمارے بزرگان دین سلف صالحین، حتیٰ کہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں نا تو مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں آپ کو بزرگان دین شب برات مناتے ہوئے ملیں گے. یہ تو کچھ عرصہ ہوا ہے کہ شب برات بھی بند ہو گئی، وہاں سے عید میلاد النبی بھی بند ہو گئی، ورنہ تاریخ کی کتابیں شاہد ہیں کہ شب برات منائی جاتی تھی. دن منانے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. ہفتے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے ایک دن مقرر فرمایا ہے. کون سا دن ہے؟ جمعۃ المبارک کا دن. ہفتے میں ایک دن ہے، کس لیے؟ خصوصی عبادت کے لیے. ایسا ہی ہے جی، ہفتے میں ایک دن جمعۃ المبارک کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ خصوصی عبادت کرتے ہیں. سال میں 2 دن ہمیں دیے گئے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ان میں بھی ہم دن میں خصوصی عبادت کرتے ہیں.
چاش کے وقت، اشراق کے وقت ہم نماز عید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی دنوں میں کوئی اس طرح کی نماز بجماعت پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے، اس کے حبیب نے سال میں 2 دن، ہفتے میں 1 دن ہمیں دیا تاکہ ہم اپنی زندگی کا وقت نکال کے خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ یوں ہی اگر آپ راتوں کے متعلق غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم میں قرآن کریم میں تو بہت سی راتوں کا ذکر آیا ہے، لیکن 3 خصوصی راتوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے شب معراج، جس کا ذکر رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں شب معراج کا ذکر فرمایا۔ ایک ہے لیلۃ القدر، جس میں ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تیسری شب ہے شب برات۔ یہ جو آیات مبارکہ میں نے ابھی خطبہ میں پڑھی تھی کہ رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ یہ لیلہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ رات ایسی ہے جس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جس رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اکثر مفسرین حضرات نے یہی ذکر فرمایا ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیکن کئی مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ پھر انہوں نے معنی اس کا یوں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں حکمت میں کاموں کے فیصلے فرما دیتا ہے، پھر لیلۃ القدر میں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ سال بھر انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہوتی ہے، اور اس سے مراد شب برات ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم میں بھی شب برات کا ذکر موجود ہے۔ اسلام کی طبیعت اگر آپ دیکھیں، اسلام کی چاہت اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی چاہت یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، کتنی کرے؟ کثرت سے کرے۔ کتنی کرے؟ کثرت سے کرے، جتنا ہو سکتا ہے اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ اسلام کی چاہت ہے۔ جمعۃ المبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ تشریف لے کر نہیں گئے تھے، جمعہ ابھی فرض نہیں ہوا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبلغ اسلام بنا کر اپنے سے پہلے مدینہ المنورہ میں بھیجا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ میں جا کر اسلام کی تبلیغ فرمائی، کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مدینہ المنورہ میں یہودی ہفتے میں 1 دن خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خصوصی طور پر، وہ ہفتے کا دن تھا۔ اسی طرح انہوں نے دیکھا اتوار کا دن تھا، نہیں ہفتے کا دن تھا۔ اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ عیسائی بھی ہفتے میں 1 دن انہوں نے مقرر کر رکھا ہے، اس میں خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اتوار کا دن تھا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم مسلمان بھی آپس میں مل کر کوئی 1 دن ایسا مقرر کریں۔ دیکھیں، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ دن مقرر کریں، ہفتے میں 1 دن ایسا مقرر کریں جو آپ اپنے رب کی خصوصی طور پر عبادت کریں، اپنے رب کو خاص طور پر یاد کریں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا دن منتخب فرمایا کہ ہم جمعہ کے دن اللہ کی خصوصی طور پر عبادت کریں گے۔ تو سب سے پہلا تاریخ اسلام میں جو جمعہ پڑھا گیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہتمام کے باعث حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام کا جمعہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، اس دن تو نہ جمعہ فرض ہوا تھا، نہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا۔ صحابہ کرام کے عمل سے پتہ چلا کہ کوئی دن اللہ کی رضا کے لیے بیچ میں سے نکالنا چاہیے خصوصی طور پہ۔ ہر وقت دنیا کے کام کاج میں مصروف، ہر وقت مصروف، کوئی دن کوئی رات تو اپنے رب کو بھی دے دیں نا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، سال میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 راتیں خصوصی طور پر رب کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر 3 بھی نہیں، 3 سے زیادہ راتیں اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ عید میلاد النبی کی رات بھی مناتے ہیں، اور وہ سال میں کوئی گنتی میں نہیں آتی، یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم عید میلاد النبی کی رات منا دیتے ہیں، گنتی ہی نہیں ہوتی اس کی، پورا سال ہی لگے رہتے ہیں۔ زندگی کے کام کاج میں سے، زندگی کی مصروفیات میں سے کوئی وقت اپنے رب کو بھی تو دینا چاہیے نا۔
یہ اسلام کی چاہت ہے. کثرت سے عبادت کرنا اسلام کی چاہت ہے. اور پھر خاص کر نفلی عبادت. نفلی عبادت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. کوئی اسے ضعیف بھی نہیں کہے گا, کوئی اسے منکر بھی نہیں کہے گا, کوئی اسے مردود بھی نہیں کہے گا, کوئی اسے موضوع بھی نہیں کہے گا. صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث کا ایک جز پڑھتا ہوں, فرمایا ما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. کیا کر کے؟ نفل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ نفلی عبادت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. نفلی عبادت کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اچھا, بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کو صلہ کیا دیتا ہے؟ رب نے فرمایا وہ نفل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ ما یزالو, ہمیشہ لگا رہتا ہے, پڑھتا رہتا ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ اگر کوئی شخص دن میں, ہمارے گزشتہ بزرگان دین ایسے کئی گزرے ہیں اولیاء کرام جو 24 گھنٹوں میں دن رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے. 1000 نفل. کئی بزرگ ایسے ہیں جو دن میں 500 نفل نماز ادا کیا کرتے تھے. قرآن کی کوئی آیت, کوئی ایک حدیث کتب حدیث میں سے نکال کے دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ دن میں 500 نفل پڑھنے چاہیے, 24 گھنٹوں میں 1000 نفل پڑھنے چاہیے. کہیں نہیں لکھا ہوا. پھر انہوں نے ایسا کام کیا کیوں؟ بھائی یہ نفلی عبادت ہے, یہ جتنی زیادہ ہوگی رب کو اتنی زیادہ پسند ہے. اب اگر ہم نے پوری زندگی میں صرف ایک شب برات ہی نکال لی ہے تو یہ تو اچھا کام ہے, اس میں برائی ہی کیا ہے؟ نفل نماز پڑھ کے, اس رات کی اللہ کی عبادت کر کے ہم اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں, ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں. ہمارے پاس ساری راتوں کا وقت دنیا کی زندگی گزارتے ہیں, سارے گزارتے ہیں. اتنا وقت کس کے پاس ہے کہ ہر رات وہ اللہ کے لیے نکالتا رہے؟ ہر کوئی نکال سکتا ہے؟ انتہائی مشکل کام ہے. حتیٰ کہ یہ کام تو صحابہ بھی نہیں کر سکے, یہ ساری رات عبادت میں گزار دیں. 3 صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر کیے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا ایک صحابی وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ہمیشہ رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا, فرمایا دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, ایسا مت کرو. ایسا کوئی انسان کر نہیں سکتا کہ 365 راتیں سال کی آئیں تو 365 راتیں شب بیداری کرے. کوئی نہیں کر سکتا جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع فرما دی. کیوں؟ یہ دشوار کام ہے. اگر آپ ایسا کریں تو آپ کی زندگی کے دیگر معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. ہمیشہ نہیں کر سکتے تو کیا کوئی 1 2 3 راتیں بھی نہ نکالیں؟ نہیں, اس کی اسلام میں اجازت ہے. ایسا تو اسلام چاہتا ہے, اسی لیے تو اس نے جمعہ کا دن مقرر فرمایا, اسی لیے تو اس نے عید الاضحیٰ کا دن مقرر فرمایا, اسی لیے تو عید الفطر کا دن مقرر فرمایا, اسی لیے شب قدر اور شب معراج بھی مقرر فرمائی, تاکہ بندہ مومن اپنی ساری زندگی ہمیشہ دنیا کے لاہو لب کام کاج میں نہ گزارے, کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکالے. تو سال میں اگر 3 راتیں اور 3 دن اللہ کے لیے خصوصی طور پر نکال دیے جائیں, یہ اچھا کام ہے یا برا ہے؟ جی یہ تو اچھا کام ہے. اسلام چاہتا ہے نفلی عبادت کی جائے, نوافل پڑھے جائیں. اب وہ جو بزرگان دین 500 نفل دن میں پڑھ لیتے ہیں, 1000 نوافل جو پڑھ لیتے تھے راتوں میں, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ حدیث میں کہاں لکھا آپ نے کیوں پڑھ دیے؟ نہیں بھائی, نفلی عبادت ہے, وہ جتنی زیادہ اللہ نے آپ کو توفیق ہمت دی ہے اتنی زیادہ کریں, اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے, اتنی پسندیدہ ہے. یہ رات اگر مقدر سے مل گئی ہے, اس رات کو تو اردو میں شب برات کہتے ہیں, اور شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات, بخشش کی رات, مغفرت کی رات. یقین جانیں
حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم وہی جس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات اللہ کی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی مغرب کے وقت خصوصی طور پر اپنا نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق، اور اس وقت رب کریم اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا میں اسے مصائب و آلام سے عافیت عطا کر دوں۔ ایسا کوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ کس رات؟ شعبان کی 15ویں رات۔ جب رب کریم خصوصی طور پہ اعلان فرماتا ہے تو ہم خصوصی طور پہ اس کی عبادت کے لیے حاضر کیوں نہ ہوں؟ ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ خصوصی طور پہ جب اس کا اعلان ہے تو ہم بھی خصوصی طور پہ بن ٹھن کے تیار ہو کے نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مولا تو اعلان کر رہا ہے نا تو میں حاضر ہوں، مجھے یہ دے دے۔ سبحان اللہ ہے، بندہ حاضر ہو جائے نا۔ اچھا، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے، شب برات ہی کیوں خاص ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر رات میں ہوتا ہے، لیکن ہر رات میں سحری کے وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اعلان فرماتا ہے ہر رات وہ سحری کے وقت ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ رب کریم خصوصی نزول فرماتا ہے۔ یہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے لحاظ سے رب کرم فرماتا ہے خصوصی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر رات میں رب اپنا کرم نہیں فرماتا ہے، لیکن یہ رات زیادہ فضیلت والی ہے۔ جیسے رمضان میں خصوصی طور پہ کرم فرماتا ہے، اس رات میں بھی خصوصی طور پہ کرم فرماتا ہے۔ جب وہ خصوصی کرم فرماتا ہے آپ کو بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اور آپ یقین جانیے سچے دل سے توبہ کر لینا، اس کی طرف رجوع کریں، وہ کرم فرماتے ہوئے دیر نہیں لگاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک نوجوان ملا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اس نے جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ڈر گیا، اس نے فوراً شراب کی بوتل اپنی بغل میں چادر کے نیچے چھپا لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ مسئلہ تو کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے بندہ کوئی چیز چھپا رہا ہے تو مسئلہ تو کچھ تو ہے۔ خالی بوتل میں پانی ہے، پانی کوئی چھپاتا ہے بھلا؟ کوئی نہیں چھپاتا۔ بوتل اس نے بغل کے نیچے چھپائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لا رہے ہیں، اس نے دل ہی دل میں پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے رابطہ کیا اور تار جڑ گئی، کنیکٹ ہو گیا، رابطہ ہو گیا۔ وہ دیر نہیں کرتا رابطہ کرنے میں، پریشانی یہ ہے ہم دیر کرتے ہیں۔ دن میں بھی عرض کیا تھا نا، علامہ ثاقب رضا مصطفی زیدہ مجدہ نے جو واقعہ سنایا تھا کہ وہ درویش جو بازار میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا تھا؟ رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بازار سے گزر رہا تھا، ان بازار والوں پہ ترس آ گیا تھا، میں نے کہا کہ ان کی اللہ سے صلح کروا دوں۔ اس نے پوچھا پھر کیا ہوا، صلح ہو گئی؟ اس درویش نے کہا صلح نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہنے لگا رب تو مانتا ہے کہ ان کو لے آؤ صلح کر لیتا ہوں، لیکن یہ نہیں مانتا، یہ آتے ہی نہیں رب کی طرف، اس لیے صلح نہیں ہو رہی۔ اگلے دن اسی نے اس بابا جی کو، درویش کو، قبرستان میں دیکھا تو بابا جی قبرستان میں رو رہے تھے۔ پوچھا بابا جی کل وہاں رو رہے تھے، آج یہاں رو رہے ہیں، یہاں کیا ماجرا ہے؟ تو بابا جی نے کہا یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، میں اللہ کی اور ان قبرستان والوں کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس درویش نے بڑے پتے کی بات کہی، اس نے کہا اب یہ تو مانتے ہیں جو قبروں میں سوئے ہوئے، مگر اب وہ نہیں مانتا۔ وقت گزر گیا ہے نا، ماننے کا وقت گزر گیا ہے۔
رابطہ کرنے میں ہم دیر کرتے ہیں, رب کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انسان ہیں, اس نے شراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائی تھی تو آپ کو دیکھ کے ڈر گیا. انسان سے ڈرا ہے. انسان سے ڈرنے کا بھی انعام کیسا ملا دیکھیں تو صحیح, سبحان اللہ. بغل میں بوتل چھپائی اور رب سے رابطہ کیا, بارگاہ الہی میں التجا کی, مولا آج تو مجھے عمر بن خطاب سے بچا لے, آئندہ پکی توبہ کرتا ہوں کہ کبھی شراب نہیں پیوں گا, تو اس سے وعدہ ہے. دل ہی دل میں اپنے رب سے رابطہ کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب تشریف لائے, پوچھا نوجوان بغل میں کیا چھپایا ہے؟ نوجوان کو پتا تھا کہ بوتل شراب کی ہے, لیکن جانتا تھا رب سے رابطہ کر چکا ہوں. عمر بن خطاب نے پوچھا کیا ہے؟ نوجوان نے کہا سرکہ ہے. عمر بن خطاب نے کہا دکھاؤ. نوجوان نے بوتل نکال کے دکھائی, شراب نہیں سرکہ تھا. سبحان اللہ. ہو گیا رب سے رابطہ, بن گئی بات. دیر لگی؟ کوئی نہیں لگی, دیر نہیں لگی. رابطہ کرنے میں ہم دیر کرتے ہیں. وہ تو بڑا کریم ہے جی, اپنا فضل فرمانا چاہے تو بغیر ہمارے رابطے کے بھی فرما دیں, لیکن اس کا پتہ نہیں. البتہ اگر کوئی رابطہ کرے تو کرم ضرور فرماتا ہے, اس کا پتہ ہے. کوئی رابطہ نہ کرے, وہ اپنے فضل سے کسی پہ فضل کرم فرما دیں, وہ بڑا رحیم و کریم ہے, وہ کر سکتا ہے ایسا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا ایک شاگرد حسین بن کچھ اس طرح کا نام ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. راستے میں چلتے ہوئے ایک بہت بڑا تالاب ہمارے سامنے آیا. ہم نے دیکھا کہ ایک بچھو تالاب کے کنارے کنارے جا رہا ہے, اور وہ عام بچھو کے مقابلے میں جسامت میں کافی بڑا ہے. تو اچانک ہم نے دیکھا کہ تالاب میں سے ایک مینڈک تیرتا ہوا آیا, اور وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. بچھو اس کی پشت پہ سوار ہو گیا. بچھو اس کی مینڈک کی پشت پہ سوار ہوا تو مینڈک پانی میں تالاب میں تیرنے لگا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماجرا کوئی خاص ہے, آؤ ہم بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا جو مرید اور شاگرد تھا وہ بھی دونوں چل پڑے. مینڈک اس بچھو کو لے کر تالاب کے دوسرے کنارے پہ چلا گیا. یہ دونوں حضرات بھی دوسرے کنارے پہ پہنچے. بچھو مینڈک کی پشت سے اترا اور چل پڑا. یہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. آگے جا کر دیکھا ایک شرابی شراب کی حالت میں نشے میں دھت لیٹا ہوا بے ہوش پڑا تھا, اور دوسری طرف سے ایک سانپ اس کے پاؤں کی طرف سے آ رہا تھا. یہ بچھو فوراً اس کے پاس پہنچا. بچھو نے سانپ کے سر پہ ڈھسا. بچھو کی زہر سے سانپ مر گیا, وہ شرابی کو ڈھس نہ سکا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے. شرابی جب بیدار ہوا تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا خدا کے بندے, تو شراب پی کے نشے کی حالت میں دھت ہے, مگر تیرا رب تیری حفاظت کر رہا ہے. وہ دیکھ وہ سامنے مرا ہوا سانپ پڑا ہے, یہ تمہیں ڈھسنے کے لیے آ رہا تھا, اللہ نے ایک بچھو بھیج کر اس کو مار ڈالا اور تیری جان بچا ڈالی ہے. سبحان, یہ اس کا خصوصی فضل ہے. رابطہ نہیں ہوا, خصوصی فضل ہو گیا. لیکن خصوصی فضل بھی ہوا کس پہ؟ وہ انسان تھا, جانور نہیں تھا. شرابی تھا مگر جانور نہیں تھا. جب اس نے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے بات سنی اور مرے ہوئے سانپ کو دیکھا, بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے, رونے لگا, عرض کرنے لگا مولا تو میرے گناہوں کے باوجود مجھ پہ اتنا کرم فرماتا ہے, اگر میں تیرا فرما بردار بندہ بن جاؤں تو کتنا کرم فرمائے گا. اللہ اکبر. اسی وقت توبہ کی اور اللہ کے راستے پہ چل پڑا. سبحان اللہ. وہ جو خصوصی کرم ہوا وہ ایسے بندے پہ ہوا جس نے انسان بننا تھا. جس نے انسان بننا ہی نہیں ہوتا نا, ان پہ خصوصی کرم نہیں ہوتے. ابو جہل پہ کوئی خصوصی کرم ہوا نہیں ہوا, کیوں؟ اس نے انسان ہی نہیں بننا تھا. عتبہ اور شیبہ پہ کوئی ہوا نہیں ہوا, کیوں؟ وہ انسان ہی بننا نہیں چاہتے تھے. تو خصوصی فضل ہوتا ہے
مگر اس پہ ہوتا ہے جو انسان بننے کے قابل ہو. اور جو انسان بندہ مومن اپنے رب سے رابطہ کر لے، کسی بھی وقت کر لے، اس کا دامن رحمت ہر وقت کھلا ہے، وہ ہر وقت کرم فرمانے کو تیار ہے. آج کی رات خصوصی رات ہے، اس رات میں اپنے گناہوں کو بھی نہ بلائیے گا، اپنے رب کو بھی نہ بلائیے گا. اس رات میں خصوصی اپنے رب کی یاد ہونی چاہیے. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہ ایک وقت ایسا آیا، دل نے چوٹ کھائی، توبہ کا ارادہ کیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف چل پڑے. راستے میں جاتے ہوئے کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچوں کے پاس سے گزرنے کی کوشش کی تو بچے جو میدان میں کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھ کے ایک دوسرے سے کہا کہ ہٹو بچو، راستے سے دور ہو جاؤ، یہ حبیب سود خار آ رہا ہے، سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کی نحوست تمہاری اوپر نہ پڑ جائے، بچو اس سے. دیکھیں اس زمانے کے بچے بھی کتنے دانا تھے کہ گناہگار شخص تھے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، دور رہتے تھے. ہم سے تو وہ بچے بھی سیانے تھے جی، کتنے عقل مند اور دانا تھے. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے، تو بچوں نے جب ان کو دیکھا تو بچنے کی کوشش کی کہ ان سے بچیں. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ شرمندہ تو ہوئے، چلے گئے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں جا کے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ توبہ کی، سچے دل سے توبہ کر کے واپس آئے کہ آئندہ کبھی بھی سود کا کاروبار نہیں کروں گا، جس سے سود لینا ہے، قرض وغیرہ لینا ہے، ان سب کو سود معاف کر دوں گا، سود کسی سے نہیں لینا. جن سے لیا تھا بلکہ ان کو بھی جا کے واپس لوٹانا شروع کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے ہو کے سچے دل سے توبہ کر کے جب واپس تشریف لائے، واپس اسی راستے سے گزرے جہاں بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر وہ بچے جو پہلے کہتے تھے کہ ہٹو بچو کہیں حبیب اجمی کی، حبیب سود خور کی نحوست نہ پڑ جائے، انہی بچوں نے اب جو حبیب اجمی کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہٹو راستہ دے دو، یہ حبیب طائب اللہ کا محبوب بندہ آ رہا ہے، کہیں آپ کے قدموں کی گرد اس پہ نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. ادار چھوڑا رب نے. تھوڑی دیر پہلے گزرے تھے تو عزت تھی نہیں تھی. رب سے رابطہ ہوا، سچی توبہ کی، رب نے عزت بھی دے دی، اسی وقت رب نے عزت دے دی. حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب بچوں کی یہ بات سنی تو بڑے ہی پردرد دل سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں ابھی توبہ کر کے آیا تھا، تیرا کرم کتنا عظیم ہے کہ تو نے بھی میرا ابھی اشتہار بھی نکال دیا، مجھے مشتہر بھی کر دیا، مجھے مشہور کر دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے. اللہ اکبر. ابھی توبہ کر کے آیا تھا اور تو نے ابھی ہی اعلان کروا دیا ہے کہ حبیب طائب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، فرمایا الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب کا ایسا فضل اور کرم ہوتا ہے. اللہ اللہ. ایک حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، رب کریم فرشتوں کو حکم دے گا، وہ نامہ اعمال اس کو دیں گے. وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا تو اوپر سے جو فرشت پڑے گا تو گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا. وہ دیکھے گا اور وہ سارے گناہ چھوٹے ہوں گے، چھوٹے گناہ. وہ دیکھتے ہوئے کپ کپائے گا، ڈرے گا کہ اب تو میری شامت آئی، اب تو میں ہلاک ہوا.
وہ چھوٹے چھوٹے گناہ دیکھتے دیکھتے آگے جائے گا تو آگے اس کو نیچے نیکیاں بھی نظر آئیں گی، لیکن اس نامہ اعمال میں اس کو بڑے گناہ نظر نہیں آئیں گے جو اس نے کئی بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھ کے جب آگے پہنچا تو نامہ اعمال کے آخر میں اس کی نیکیاں لکھی ہوئی تھی۔ نیکیاں پڑھ کے خوش ہوا، نیکیاں پڑھ کے خوش ہوا کہ کچھ نیکیاں بھی ہیں، گناہ دیکھ کر ڈر گیا تھا کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ نیکیاں پڑھ کے جب خوش ہوا تو اس خوشی میں اس نے واپس پلٹ کے نامہ اعمال کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا۔ جب اس نے دوبارہ دیکھا تو رب کی طرف سے حکم ہو چکا تھا کہ اس کے ان چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالو۔ اس نے جب دوبارہ دیکھا تو وہ سارے کا سارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ رب کا کرم جب دیکھا نا، پہلے تو چھوٹے گناہ دیکھ کے ڈر رہا تھا، اب رب کا کرم دیکھا کہ رب نے جتنے چھوٹے گناہ تھے نا اتنی نیکیاں دے دی ہیں، تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، مولا میرے بڑے بھی تو گناہ تھے۔ اللہ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس بات پہ مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ اس نے جب دیکھا نا کہ وہ کریم کرم فرما رہا ہے، 1,00,000 چھوٹے گناہ تھے اس نے مٹا کے 1,00,000 نیکیاں دے دی ہیں، تو بڑے بڑے گناہوں کا بھی بتاؤں، ان کے بدلے بھی کچھ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کرم جو ہو رہا ہے، اس رات اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، اس کرم کو لینے کے لیے اپنا دامن پھیلائیے، کشادہ کیجئے۔ دامن اگر تنگ بھی ہے نا تو اپنے پروردگار پہ یقین رکھیں، وہ دامن کو وسیع کرنا بھی جانتا ہے۔ پیر کرم شاہ لذری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ ذکر فرماتے ہیں، تو ہی ناداں تھا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں تھا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے دامہ بھی تو تھا۔ یعنی تو باغ میں گیا، تم نے اپنے دامن میں پھول چنے، دامن جب بھر گیا تم نے دامن سمیٹ لیا اور واپس آ گئے، حالانکہ باغ تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور وہاں مسئلہ یہ بھی تھا کہ اگر تو چاہتا، باغباں سے کہتا کہ میرا دامن چھوٹا بن گیا ہے، چھوٹا پڑ گیا ہے، مجھے پھول اور بھی چاہیے، دامن کو بڑھا دیا جائے، وہ باغباں تیرے دامن کو بڑھا کر اور پھول عطا کرتا۔ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ کا دامن اگر چھوٹا بھی ہے تو پرواہ مت کیجئے، رب سے دعا کریں وہ آپ کے دامن کو کشادہ کر کے اپنے فضل سے کرم فرما دے۔ سبحان اللہ۔ وہ دامن کشادہ کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی محدثین، بزرگان دین، تابعین کرام، اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالیٰ اس شب برات کو نہ صرف مناتے تھے بلکہ منانے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اس شب کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چاہیے، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ ان 4 راتوں کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کرے۔ 4 راتوں کے لیے حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ 4 راتوں کے لیے بندہ اپنے آپ کو فارغ کرے، یعنی کام کاج چھوڑے اور ان 4 راتوں میں خصوصی اللہ کی عبادت کرے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا لیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات، و لیلۃ الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی رات، و لیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی 15ویں رات۔ سبحان اللہ۔ وَأَوَّلُ لَيْلَةٌ مِّن رجب، اور رجب کی پہلی رات۔ یہ کون فرماتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں بندے کو چاہیے کام کاج چھوڑے، اللہ کی عبادت کرے۔ سبحان اللہ۔ کس نے ترغیب دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا آپ کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ حضرت طاؤس یمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس روایت کو علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب التبصرہ میں
اور علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لطائف المعارف میں ذکر فرمایا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میرا معمول یہ ہے کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. رات کے پہلے حصے میں اپنے نانا جان پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. رات کے پہلے حصے میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں، اور رات کے دوسرے حصے میں اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. سبحان اللہ. دوسرے حصے میں اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. اور فرمایا رات کے تیسرے حصے میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کوئی دلیل کسی کے پاس نہ ہو تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کافی نہیں ہے اس شب بیداری کے لیے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کوئی معمولی ہستی ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے سرداروں کا لقب عطا فرمایا، جنت کا سردار کہا، وہ 15ویں شعبان میں شب بیداری کرتے ہیں. ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہی دلیل ہے ہم امام حسن کی سنت ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم ان کا طریقہ ادا کر رہے ہیں. وہ شب بیداری کرتے تھے، ہم بھی شب بیداری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات کا جب اپنا عمل بتایا تو حضرت طاؤس یمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی. کیا عرض کی؟ فرمایا اگر کوئی شخص اس رات یہ عمل کرے جو آپ کرتے ہیں اس کو کیا ثواب ملے گا؟ پتہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عمل میں کرتا ہوں نا، یہی عمل جو کوئی بھی کرے اللہ تعالیٰ اسے مقربین میں لکھ دے گا. سبحان اللہ. اپنے خصوصی بندوں میں شمار کرے گا. اور یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے سنا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مقربین میں لکھ دے گا. سبحان اللہ. اللہ. علامہ ابن رجب، علامہ ابن جوزی، عالم اسلام کی یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں جنہوں نے نقل فرمایا، اور جن کا عمل نقل فرمایا ہے وہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. صدیوں سے چلا آ رہا ہے. شب برات میں خصوصی طور پہ عالم اسلام کے افراد خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، وہ صاحب بڑے دھڑلے سے فرما رہے تھے کہ شب برات میں جاگنا، اس میں خصوصی عبادت کرنا نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے. عمر بن عبدالعزیز بھی ایسا نہیں کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اور ایسے خلیفہ ہیں انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے. بڑی عظیم ہستی ہیں. تو فرماتے ہیں انہوں نے بھی یہ عمل نہیں کیا. تعجب کی بات ہے کہ ہماری پہنچ کسی بات تک نہیں ہوتی، ہم سرے سے اس بات کا ہی انکار کر دیتے ہیں. اور اہل علم حضرات اس بات کو بڑی غلطی تصور کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ بات قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. جب بھی علماء کرام کوئی بات کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں ملا، یہ بات حدیث میں یا قرآن میں مجھے نہیں ملی. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اہل حق جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے حدیث نہیں ملی، مجھے قرآن میں بات نہیں ملی، کسی اور کو مل گئی ہو. میں اپنے علم کی نفی کروں نا، قرآن و حدیث کی نفی نہ کروں. اگر یہ کہہ دیا جائے قرآن و حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں، تو حدیث کی کتنی کتابیں جو ضائع ہوگی دریائے دجلہ میں تاتاریوں نے بہا دی. وہ حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں کبھی کیا؟ انہی کتب حدیث میں سے کوئی حدیث سینہ بسینہ لوگوں کے چلتی چلتی عوام میں عام ہو گئی. اب آپ حدیث کی کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہو، مل نہیں رہی، کہتے ہیں یہ حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں، من گڑت ہے. اللہ کے بندے کو یہ عبادت کا کام کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں، اس کو روکے نہیں. اللہ کا شکر ادا کر. ہاں اگر یہ صورتحال ہو، ایک صورتحال ایسی ہو کہ بندہ مستحب کام کر کے، مستحب کام کی وجہ سے، نفل کام کر کے نفل کام کی وجہ سے
فرض چھوڑ دیتا ہے تو یہ برا ہے، یہ برا ہے۔ آج رات نفل نماز میں گزار دی، صبح فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس وجہ سے کہ رات شب بیداری کی، یہ بہت برا ہے، یہ بہت برا ہے۔ یہ فرض کی اہمیت کچھ نہ سمجھی، رات بھر جاگ کے گزاری، فرض نماز بھی پڑھی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں، مجھے آپ ایمانداری سے یہ بات بتائیے گا، آپ سب حضرات، آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، شب برات کے علاوہ فجر کی نماز میں ہمارے اتنے نمازی ہوتے ہیں جتنے شب برات کے دن فجر کی نماز میں ہوتے ہیں؟ شب برات کی فجر میں نمازیوں کی تعداد عام دنوں سے زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے ہماری نفل عبادت فرض میں تقویت کا باعث بنتی ہے، وہ تو ہمیں فرض ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کئی ہمارے ایسے بھائی جو نماز پہ نہیں آتے، لیکن اس شب برات کی وجہ سے، ان نوافل کی وجہ سے وہ فرائض بھی آ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ تو بڑا اچھا کام ہوا۔ ہاں، اگر ہمارے بھائی ایسے ہوتے جو فرض نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم رات کو ان کو جگا کے رکھتے ہیں، وہ تو پکے نمازی تھے اور صبح فجر میں وہ نہیں آئے، فجر میں تو وہ نہیں آتے جو ویسے بھی نماز نہیں پڑھتے، تو اس میں شب برات کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ویسے ہی نہیں پڑھتے، ان کا تو سال ویسے ہی ایسے گزر جاتا ہے، اس میں شب برات کا تو کوئی قصور نہ ہوا نا۔ شب برات کا قصور تب ہوتا، نماز فجر میں 500 نمازی نماز پڑھتے ہیں، شب برات منائی گئی، صبح 100 افراد تھے، 400 غائب، یہ بڑا ظلم ہو گیا۔ لیکن صورتحال تو یہ ہے، عام دنوں میں 100 نمازی فجر میں موجود ہوتے ہیں، شب برات کی رات اگلے دن فجر میں 100 کیا 300 نمازی موجود ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تو شب برات کا فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گورنر حضرات کو خصوصی طور پر خط لکھا کرتے تھے اور انہیں فرمایا کرتے تھے کہ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شب قدر کی رات اور شب برات فرمایا کرتے تھے یہ خصوصی طور پر مناؤ اور ان میں شب بیداری کیا کرو۔ اور کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی ثابت نہیں، وہ تو درس دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب برات میں خصوصی عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، غور سے سنیے گا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شب برات میں رات کو نماز پڑھتے رہے، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح جب سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے مصلی کے سامنے ایک سبز رنگ کا کاغذ دیکھا، سبز رنگ کا کاغذ دیکھا، وہ کاغذ اٹھایا تو اس پہ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کاغذ پہ لکھا ہوا، اور اس کاغذ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی جو آسمان تک بلند ہو رہی تھی، سبحان اللہ۔ اور اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، کاغذ پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ المالک العزیز کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ ہے، سبحان اللہ۔ رات اے عبدالعزیز تم نے عبادت کی ہے، اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو رب نے کیسا صلہ عطا فرمایا۔ آج رات کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے میں 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہمارے بزرگان دین سے جو اعمال منقول ہیں، خصوصی طور پر احادیث میں یا قرآن میں فرض یا واجب کے طور پر کوئی ایسی عبادت کا ذکر نہیں ملتا، البتہ کچھ نہ کچھ احادیث میں اس کا ذکر مل جاتا ہے کہ اس رات میں یہ عبادت کرنی چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے، اپنے دل کی چاہت کے ساتھ وہ رات میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، ساری رات تلاوت میں گزارتا ہے تو گزارے، ساری رات نفل پڑھ کے گزارتا ہے تو گزارے، ساری رات درود شریف پڑھ کے گزارتا ہے تو گزارے، اس کی مرضی ہے، جیسے بھی کرے، رات عبادت کی جیسے چاہے عبادت کرے۔
لیکن بزرگان دین نے جو جو عمل کیا ہے اس نیت سے یہ عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبوب بندوں کے طفیل ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، تو رب کریم ضرور کرم فرمائے گا کہ یہ بندہ میرے محبوب بندوں کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. ویسے دو احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے. امام فاقہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب اخبار مکہ میں حدیث نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں حضرت یحییٰ ابو یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے حدیث نقل کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 30 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی ہے. کتنے؟ 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی ہے. انہوں نے فرمایا من صلی لیلۃ النصف من شعبان، جس شخص نے شعبان کی 15ویں رات میں عبادت کی، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں رمضان کی رات کی بات ہے، ایک میں شعبان کی رات اور ایک میں رمضان کی رات کا ذکر ہے، بہرحال دونوں راتوں کا حدیث میں ذکر ہے. تو یہاں یہ فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات جو شخص 100 رکعت 100 رکعت نماز ادا کرے، 100 رکعت نماز نفل ادا کرے، یقرأ فیہا 1000 مرۃ قل ھو اللہ احد، اور ان 100 رکعتوں میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل ھو اللہ احد، ٹوٹل 100 رکعتیں نماز پڑھے. یعنی 2 رکعت کر کے نماز ادا کرنی ہے، جس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. پھر کیا کرے؟ لم یمت حتی یؤتیہ اللہ عز وجل 100 من الملائکۃ، اللہ تعالیٰ ان 100 رکعتوں کے بدلے میں اس کے مرنے سے پہلے اس کو 100 فرشتے عطا فرمائے گا. وہ 100 فرشتے کیا کریں گے؟ فرمایا 30 منہم یبشرون بالجنت، 30 فرشتے ایسے ہوں گے جو اسے جنت کی خوشخبری دیں گے. سبحان اللہ. وہ اسے کہیں گے تم جنتی ہو، تمہارے لیے جنت کھلی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. شب برات میں جس نے 100 نفل پڑھے. پھر فرمایا و30 منہم یؤمنونہ من عذاب اللہ عز وجل، اور 30 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دے گا جو اسے عذاب سے بچائیں گے. سبحان اللہ. پھر فرمایا و30 منہم یعصمونہ من الخطایا، اور 30 فرشتے اسے گناہوں سے روکیں گے. سبحان اللہ. پھر فرمایا والعشرۃ الباقیہ، اور باقی 10 فرشتے یقیدونہ من اعدائہ، باقی 10 فرشتے اس کو اس کے دشمنوں سے بچائیں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. 100 رکعت نماز ادا کرنے سے یقین کی دیر ہے، رابطے کی دیر ہے، رب کے کرم ہونے کی دیر نہیں ہے. ایک دوسری حدیث مبارکہ اس میں 14 رکعات کا ذکر ہے کہ 14 رکعت نماز نفل ادا کریں. اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نصف شعبان کی رات 15ویں شعبان میں دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 رکعت نماز نفل ادا فرمائے، اور نفل ادا کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، پھر 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھی، پھر 14 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ناس پڑھی، اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور پھر 1 مرتبہ سورہ توبہ کے آخر سے لقد جاءکم یہ والی پوری آیت پڑھی. اور پھر کیا کیا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ کرنے سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألتہ عما رأیت من صنیعہ، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اس کے متعلق میں نے پوچھا، میں نے سوال کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صنع مثل الذی رأیتہ، جیسے تم نے مجھے عمل کرتے ہوئے دیکھا، جس شخص نے ایسا عمل کیا کان لہ کا 20 حجۃ مبرورۃ، اے علی اسے 20 حج مقبول کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. 20 حج مقبول کا ثواب ملے گا. وصیام 20 سنۃ مقبولۃ، اور اسے 20 سال کے روزوں مقبول روزوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. فإن أصبح في ذلك اليوم صائما، اور اگر اس سے اگلے دن وہ روزہ بھی رکھ دے تو حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا 2 سال ماضی اور 2 سال مستقبل کے 4 سال کے روزوں کے برابر اسے ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو موضوع بھی کہا ہے اور دیگر بھی اس میں شبہات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عبادت اگر رب کی رضا کے لیے کی جائے نا، وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ رائگاں نہیں جاتی۔ یہ فرشتے نہ ملیں، کم از کم 100 رکعت نماز نفل رب کے، وہ تو قبول ہوگی نا رب کی بارگاہ میں۔ ان 14 نوافل کے بدلے میں یہ ثواب نہ ملے تو کم از کم 14 نوافل تو رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے نا۔ کم از کم وہ ایک فقیر تھا نا، اس بات سے بڑی اچھی طرح سے بات سمجھ آئے گی۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کہیں سفر پہ چلا، یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، بادشاہ کہیں سفر پہ چلا، راستے میں ایک فقیر سے اس کی ملاقات ہو گئی، بادشاہ اس کے پاس رک گیا، فقیر سے پوچھا تم نے رات کیسی گزاری ہے؟ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ تو آپ جیسی گزاری ہے اور کچھ آپ سے اچھی گزاری ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ فقیر، میں بادشاہ، مجھ جیسی اور مجھ سے اچھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے بادشاہ اپنے محل میں سوتا ہے، نوکر چاکر جناب خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، پاؤں بھی دابے جا رہے ہیں، خدمتیں ہو رہی ہیں، مالش ہو رہی ہیں، سر دبائے جا رہے ہیں، یہ تو فقیر بیچارہ اپنی گدڑی میں لپٹا رات کو سو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بعد میں بتانا کہ مجھ سے اچھی کیسے گزاری ہے، پہلے یہ تو بتاؤ مجھ جیسی کیسے گزاری تم نے؟ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ رات سو گئے، میں بھی رات کو سو گیا، تو یہ رات میری اور آپ کی ایک جیسی ہو گئی، میں نے آپ کی طرح گزار دی۔ آپ اس کے بعد بھی رات کو سوئے رہے لیکن میں جاگ گیا، آپ سوئے رہے، میں نے اٹھ کے اللہ کی عبادت کر لی، آپ کی رات وہ جو آپ نے سو کے گزاری میں نے سو کے گزاری تو دونوں برابر ہو گئی۔ آپ نے سو کے گزاری، میں نے اللہ کی عبادت میں گزاری، تو میری رات کا یہ حصہ آپ کی رات سے افضل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج شب برات میں کتنی ہی آنکھیں نیند سے بند ہوں گئی اور آپ اللہ کے فضل میں مسجد میں رب کو یاد کر رہے ہوں گے۔ رات اچھی کس کی گزرے گی؟ جو رب کو یاد کر رہا ہے یا جو بستر پہ سو رہا ہے؟ جو رب کو یاد کر رہا ہے رات اسی کی اچھی گزری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہیل و حجت بازی کرنے کے بجائے نا، ایک اور بات بڑی خوبصورت سی یاد آئی ہے، اگر تھکے نہیں تو عرض کر دوں جی، بڑی خوبصورت سی بات ہے نا، ہیل و حجت سے اچانک یاد آ گئی ذہن میں۔ رب کی عبادت کرنی ہے نا، بس کر ڈالا کریں، یہ نہیں سوچا کریں کہ حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ شب برات میں عبادت کروں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بس اللہ کی عبادت کر بندے۔ رب نے فرمایا نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بس بس بات ختم۔ رب نے فرمایا عبادت کرو تو لگ جاؤ عبادت میں، نفل کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہیل و حجت باس مباحثہ میں مت پڑیں، اپنے رب کو راضی کرنا نا عبادت کریں، بس بات ختم۔ سلطان محمود غزنوی ایاز سے بہت محبت کرتا تھا، دیگر وزراء کو یہ بات پسند نہیں تھی، اکثر و بیشتر شکایتیں کرتے رہتے تھے، تو ایک دن اور سلطان محمود غزنوی بھی انہیں بار بار آزما کر ایاز کی فضیلت بتایا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ موتی منگوائے اور تالاب میں پھینک دیے۔ غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے یہ سبق آپ کی زندگی کے لیے بہت قیمتی ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے موتی منگوائے، تالاب میں پھینک دیے، اور پھر ایک ایک کر کے وزراء کو بلایا، ان وزراء سے کہا کہ اس تالاب میں اتر کے موتی سارے نکال کے لاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے بدن کے کپڑے بھیگنے نہ پائیں۔ شرط کیا ہے؟ تالاب میں اترنا ہے، کپڑے بھیگنے نہ پائیں، لباس خشک ہونا چاہیے واپس جب نکل کے آؤ۔ تو وزیر آگے سے پتہ کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا حضور آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، جب پانی میں اتروں گا کپڑے گیلے تو ہوں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کپڑے گیلے نہ ہوں؟ سلطان نے کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسرے کو بلایا، اس کے سامنے بھی یہی شرط،
تو سب آگے سے یہی باس مباحثہ کریں کہ حضور پانی میں اتریں گے کپڑے تو گیلے ہوں گے، تو وہ کہتے ادھر بیٹھ جاؤ، وہ سب کو بٹھاتے، سب سے آخر میں ایاز کو بلایا، سب سے آخر میں ایاز کو بلایا اور ایاز سے کہا ایاز تالاب میں موتی پڑے ہیں، موتی نکال کے لانے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے کپڑے بھیگنے نہ پائیں، لباس تمہارا خشک رہنا چاہیے، موتی نکال کے لاؤ۔ ایاز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تالاب میں چھلانگ لگائی، موتی سارے نکال کے لے آیا، باہر نکلا تو سر سے پاؤں تک پانی ہی پانی، ڈوبا ہوا ہے پانی میں۔ موتی لا کے سلطان کے سامنے رکھے، سلطان نے کہا تھوڑا جلال دکھا کے، ایاز میں نے تمہیں کہا تھا کہ کپڑے بھیگنے نہ پائیں، تمہارے کپڑے تو بھیگے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک پانی ٹپک رہا ہے، ٹپک کیا رہا ہے کہ جیسے نہر بہ رہی ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ ایاز نے بڑی قیمتی بات کی، پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ ایاز نے کہا حضور آپ کے دو حکم تھے، موتی بھی نکالنے تھے، کپڑے بھی گیلے نہیں ہونے تھے، اور میں نے آپ سے کوئی باس مباحثہ نہیں کیا، چونکہ آپ کا حکم تھا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، آپ میرے آقا ہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ آپ سے باس کروں کہ حضور یہ تو آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ کپڑے بھیگیں گے، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ سے یہ باس نہیں کر سکتا، آپ نے حکم دیا موتی نکالو تو حضور میں کود پڑا، لیکن کپڑے بھیگ گئے، حضور میرے بس میں موتی نکالنا تھا مگر کپڑوں کو خشک رکھنا میرے بس میں نہیں تھا، جو بس میں تھا وہ کیا، جو بس میں نہیں تھا اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو بس میں نہیں تھا اس کی معافی چاہتا ہوں، باس نہیں کرتا، حجت نہیں کرتا، کیوں؟ یہ تو میری شان کے لائق ہی نہیں ہے، شان تو آپ کی عظیم ہے۔ رب سے باس مباحثے نہ کریں، عبادت کے لیے ڈھونڈیں گے کہ کہاں ملے گا کہ 2 نفل پڑھوں، اس کے لیے حدیث ڈھونڈیں گے، رب نے جو کہہ دیا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی فرما دیا کہ بندہ ہمیشہ، اس نے تو کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیشہ نفل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں اس وقت کے حدیث میں کہیں نہیں ہے لہذا نہیں پڑھنے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ رب کی تو چاہت یہ ہے کہ بندہ میری عبادت کرے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس دن کی عبادت کا کہیں حدیث نہیں ملتی، تو تمہیں عبادت کے لیے حدیث ملے گی تب عبادت کرو گے؟ رب کی تو چاہت ہے، وہ تو فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کرے، رب کی چاہت ہے کہ عبادت کرے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں قرآن میں ہوگا 2 نفل پڑھنے ہیں، تو پہلے قرآن کی آیت ڈھونڈنی ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا میں 2 نفل پڑھوں، حدیث میں کہاں لکھا میں 2 نفل پڑھوں، ہے کوئی عقل کی بات؟ 2 نفل پڑھنے ہیں، اللہ کی نماز ادا کرنی ہے، تو بھائی رب کا شکر ادا کر کے اس نے توفیق دے دی ہے 2 نفل پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حجت بازی، باس مباحثہ سے بچ کے اپنی رضا کی خاطر کما حقو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔